تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جس طرف سے بھی دیکھا جائے، جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، وہ ہر طرح سے مکمل اور کامل ترین ہے. اس لیے کسی نے بڑی غور اور فکر کرنے کے بعد جو ایک لائن میں اگر اس کی پڑھ تو انشاءاللہ سارا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ کوئی حکمران ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی سیاستدان ہو، مفکر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو آخری دم تک کوئی نہ کوئی ایسی کمی کا شکار وہ ضرور رہتا ہے جس کا اس کو آخری دم تک احساس رہتا ہے. احساس کمتری کا وہ شکار رہتا ہے کہ یہ کمی مجھ میں رہی، میں یہ بھی نہیں کر سکا، میں یہ بھی نہیں کر سکا، میں یہ بھی نہیں کر سکا. لیکن اللہ کی کائنات میں واحد میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے جو ہر لحاظ سے کامل و کمل ہے. اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ دنیا و آخرت میں کسی بھی امر پر کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہترین نمونہ ہے. آپ کی ذات بابرکات سے ہی یہ تمام رونقیں ہیں، یہ تمام خوشیاں ہیں، یہ تمام روشنائی ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جرأت و بہادری میں میرے آقا کو کوئی ثانی نہیں ہے. رحم و کرم کے معاملے میں دیکھا جائے، عفو درگزر کے معاملے میں دیکھا جائے، معاف کرنے کے معاملے میں دیکھا جائے، تو ہر لحاظ سے میرے آقا کا اس کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے. وہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک دک کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو کسی نا یہودی کا گزر ہوا وہاں سے، تو ہاتھ میں تلوار لیے آیا ہے. اس کا یاداب اچھا نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا میرے آقا علیہ السلام سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ یہودی کے الفاظ سنے تو آپ نے بالکل گھبرائے بنا، پریشان ہوئے بنایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. جب یہودی نے یہ الفاظ سنے تو تھر تھر کانپنے لگا، کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. تلوار جب نیچے گر گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو جب اس نے دیکھا کہ اب میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں تلوار آ گئی تو وہاں پہ قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو میرے آقا نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو اس لحاظ سے تاریخ شاہد ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو، کافروں کے بچے آ جائیں، کافروں کی بیٹیاں آ جائیں، کافروں کی کوئی کافر غیر مسلم آ جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی شفقت کر، ان کے ساتھ بھی محبت والا رویہ رکھا ہے. طائف کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ طائف میں جب پتھر لگے میرے آقا علیہ السلام کو تو جبریل آیا، اللہ نے فرمایا کہ محمد اگر آپ حکم دیں میرے محبوب تو آپ چاہیں تو میں ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھوں، زمین گوز کر دوں، پانی کا طوفان دے دوں، ان کو پانی کا عذاب، آندھی کا عذاب، پتھر برساؤں آسمان سے. لیکن میرے آقا نے ایک ہی الفاظ فرمائے، نہیں میرے رب یہ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے آنے والی نسلوں میں ایمان پھیل جائے. تو رحم و کرم کا یہ ایک معیار جو ہے یہ ہمیں آقا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم اگر اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں تو پھر ہر لحاظ سے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سچے نبی کی سچی امت ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام کے ہر لحاظ سے سچے ہیں، ہر لحاظ سے اچھے ہیں، بلند ہیں. تو جن کی ہم امت ہے، جن کے ہم نام لیتے ہیں، کم از کم ہم ان کی جیسے نظر تو ہے نا. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں نبی پاک کے ان زندگی کے اس واقعات سے، ان تمام امور خیرات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ عدل و انصاف میں آ جائیں تو پھر جب کوئی جرم ثابت ہو، خدشے میں ثابت نہیں، نعوذ باللہ میرے آقا علیہ السلام بھی پاک ہے غلطی سے، اور آپ کا گھرانہ بھی غلطی سے پاک ہے، جس کے لیے قرآن میں آتا جائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کو اللہ کہے کہ میں نے ہر گندگی برائی کو اس گھر سے دور کر دیا ہے تو وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر عدل و انصاف کی بڑھے تو خدشہ بھی ظاہر ہو جائے تو میرے آقا اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹنے میں گریز نہیں کرتے. لیکن جب پیار محبت کی بات آ جائے تو کفار کے بچوں کو بھی آپ سینے سے لگا لیتے ہیں. کفار کی بیٹی آ جائے تو اس کے سر پر اپنی کالی کمری اوڑھ دیتے ہیں، اپنی چادر ادا کر دیتے ہیں، وہ چادر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص فرمایا جس کا ذکر بار بار قرآن میں آیا. وہ ولادت سے لے کر بچپن تک، اور بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک آپ کی وصال، آپ کی حیات مبارکہ کا کوئی بھی ایسا لمحہ یا کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جو بنی نوع انسان کے لیے سبق اور راہ ہدایت اور مشعل راہ نہ ہو. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء خاتون جنت سے کسی نے دریافت کرے کہ باپ کی صدر شفیق ہے جو آ جاتے ہیں تو بیٹی سے بل کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف آتی تو میرے آقا علیہ السلام اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھاتے. اور یہ بہت سی کتابوں میں حدیث آئی، ریاض الصالحین میں آئی ہے، ترمذی شریف میں آئی ہے
ہاں آگے بڑھتے، استقبال کرتے، مرحبا کہتے، آپ کے ہاتھ چومتے، اور فجل صحاف فی مجلس ہی، جہاں پر آپ تشریف رکھتے وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کو بھی بٹھاتے. تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ بہت سی باتیں اس حدیث کے تناظر میں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نتیجہ دے کے بات کو کلوز کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ہے کہ دور جاہلیت میں جو ماں بہن بیٹی کا مقام نہیں تھا، میرے ایمان میں حسین کربلا میں کیوں گئے؟ بہت سے خط آئے یزید کے، لیکن جب یزید نے محرمات جن کا قرآن میں 4 سپارے 5ویں سپارے میں 22ویں سپارے میں اور دیگر مقامات پر منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، جب یزید نے ماں بہن بیٹی یعنی جو محرمات ہیں ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا، تو اب آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا اب جانا ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ ہر حد کو کراس کر گیا. بیٹی کو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ سب جانتے ہیں بیشتر مرتبہ علماء کرام سے آپ سن چکے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو پھر بیٹیوں کو بھی عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ آپ نے رحمت قرار دی. ماؤں کو اتنی عزت ملی، ماؤں کو اتنا مقام دیا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ دی. تو یہ مقام، یہ سب مرتبے، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں، آپ کی نسبت کا صدقہ ہے. تو جب ہم پر اللہ تعالیٰ نہ عذاب بیچتا ہے، نہ ہمیں کچھ نہ ہمارے منہ پہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، نہ ہمارے دروازے پر، نہ ہماری پیشانی پر، نہ ہماری شکلیں بدلتی ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں کرم ہی کرم، ہمارے پہ رحم ہی رحم کیا جا رہا ہے. تو پھر تھوڑا سا اگر ہم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، قرآن کو پڑھ لیں، حدیث کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، عمل کر لیں، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور پھر اس میں ہمارا ہر لحاظ سے فائدہ ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. تو اس لیے علامہ اقبال کے آخری شعر پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بات وہی ہے جو آپ نے جواب شکوہ میں انہوں نے لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی شعر یا 2 لائنیں نہیں بلکہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس میں. کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی صفات سے مانتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں مانتا. یہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ نہیں صحیح، یہ صحیح ہے، نور ہے، بشر ہے، غیب جانتے ہیں، رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، یہ وہ سر مطلب جو جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسا ماننا ہے. جو اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے وہ سچا مومن ہوتا ہے. تو پھر جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے لیے علامہ اقبال نے شعر لکھ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جواب شکوہ لکھ رہے ہیں آپ، اور آخری لائن لکھ رہے ہیں اور قلم توڑ دیا لکھ کے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاز کی ہے کیا، لوگوں قلم تیرے. تو وفا کر کے تو دیکھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کا محتاج نہیں چھوڑے، ہر چیز تمہیں عطا کر دے. پھر تو نظر پتھر پہ ڈالے گا، پتھر میں راستہ دے دے گا، تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ اور اولیاء کاملین بزرگان دین کے ان فرامین کو، ان کی زندگیوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.